इस वीडियो में हम इसम की दो किस्में मुज़क्कर और मुअन्नस को अच्छी तरह समझेंगे और ये मालूम होगा कि मुअन्नस की कितनी किस्में हैं, कितनी अलामतें हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है और मुज़क्कर किसको कहते हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम तफसील के साथ समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। हम अरबी ज़बान सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक अरबी ज़बान की बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है और शुरू से अब तक का ख़ुलासा ये है कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। फिर मुफ़रद की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। फिर हमने हरूफ सारे के सारे एक वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लिए हैं। उनकी जो तफसीलात हैं वो इंशाअल्लाह हम आइंदा एक सबक में मज़ीद पढ़ लेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और उनके इस्तेमाल के मौक़े को भी समझेंगे। उसके बाद रह जाते हैं इस्म और फ़ेल। फ़ेल को हम रखते हैं इल्मुस सर्फ़ के लिए और इल्मुस सर्फ़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी खासी चीज़ें इसी चैनल पर सीख चुके हैं। आप इल्मुस सर्फ़ कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अब रह जाता है इस्म। इस्म की कई सारी तक़सीमात हैं, मुतमक्किन, गैर मुतमक्किन, मारिफ़ा नकीरा, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा और मुतमक्किन गैर मुतमक्किन को मौरब और मबनी भी कह सकते हैं। तो इस्म की इन सारी तक़सीमात को जब हम समझ जाएंगे तो फिर आगे चलकर मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात को समझ लेने के बाद हमारे सामने अरबी ज़बान मुकम्मल तौर पर आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि किस लफ्ज़ को किस वक्त किस तरह एराब देने हैं। तो इस वीडियो में हम इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, उनको समझेंगे और उनको पहले मैं आसान अंदाज में एक ख़ुलासे के तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो जाए और याद करना आसान हो जाए। तो मुज़क्कर और मुअन्नस में से हमें मुअन्नस को समझना है, बाकी सारे मुज़क्कर हैं। फिर मुअन्नस की चार अलामतें हैं, दो ता, दो अलिफ। इसको आप याद कर लें, आपके सामने मुज़क्कर और मुअन्नस का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा कि मुअन्नस की चार अलामतें हैं, दो ता, दो अलिफ। ये आप मुझे नीचे तबसरा खाने में लिख कर बताइए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने यहाँ तक वीडियो देख भी ली और मुज़क्कर और मुअन्नस को समझने का आगाज़ भी कर दिया है कि मुअन्नस की चार अलामतें हैं, दो ता और दो अलिफ। अब इनको समझना है। जब हम दो ता और दो अलिफ को समझ जाएंगे तो जिस लफ्ज़ में ना दो ता में से कोई एक ता हो ना दो अलिफ में से कोई एक अलिफ हो, उसे हम आँख बंद करके कह सकते हैं कि ये मुज़क्कर है। अब वो दो ता और दो अलिफ कौन से हैं? तो बहुत आसान है। एक तो किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अरबी ज़बान में गोल ता होती है, जिसे हम उर्दू में जब इस्तेमाल करते हैं तो वक्फ़ करके हा बना देते हैं, जिसे मेरा नाम है उसामा। अब अरबी में ये है उसामतु, तो ये है गोल ता। तो ये दो ता में से एक ता है। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो, हम अरबी ज़बान के एतबार से, अरबी ग्रामर के एतबार से उस लफ्ज़ के ऊपर मुअन्नस होने का हुक्म लगाएंगे। तो अब और इसकी मिसालें देख लेते हैं। जैसे अंधेरे को अरबी में ज़ुल्मतुन कहते हैं, तो ज़ुल्मतुन ये भी मुअन्नस है। टोपी को अरबी में क़लनसुअतुन कहते हैं, तो इसके आखिर में भी गोल ता है, तो ये मुअन्नस है। इसी तरह आप बहुत सारे अल्फाज सोच लें, कुरान करीम में से देख लें। ये हो गई एक ता। और दूसरी ता कौन सी है कि वो तमाम अल्फाज जिनको हमने अहले अरब से मुअन्नस इस्तेमाल करते हुए सुना है, उनमें ना कोई अलिफ है आखिर में, ना कोई गोल ता है। तो नहवियों ने उसके बारे में एक फ़ैसला किया, ये इसका नाम रखा कि भाई ये मुअन्नस सिमाई है और ये इसके अंदर हम ता को फ़र्ज़ कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं ताए मुक़द्दरा। तो पहली वाली जो ता है उसका नाम है ताए मुदव्वरा, गोल ता। और ये जो दूसरी ता है जो कि नज़र नहीं आ रही, बहुत सारे अल्फाज है जैसे घर को अरबी में दारुन कहते हैं और दारुन मुअन्नस है। शराब को अरबी में खमरुन कहते हैं
اور جہنم کا نام جہنم ہے، تو یہ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے آخر میں گول تا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہاں یہ فرض کر لیا کہ ان کے آخر میں گویا گول تا ہے، تو یہ تا مقدرہ ہے۔ مقدرہ کا مطلب ہے فرض کی گئی ہوئی چیز، تو یہ وہ تا ہے جسے فرض کر لیا گیا ہے اور خیال کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ کیسی نشانی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کچھ ایسے الفاظ جمع کر کے رکھے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن کے آخر میں گول تا فرض کر لی گئی ہے، یعنی ہم نے عرب سے یہ سنا، اہل عرب سے، کہ وہ استعمال کے دوران ان الفاظ کے ساتھ مؤنث والا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جو سلوک، جو طریقہ کار ہم مؤنث الفاظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں عربی قواعد کی روح سے، وہ ان الفاظ کے ساتھ وہی سلوک عرب کرتے ہیں۔ تو گویا یہ الفاظ مؤنث ہیں، چونکہ سنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، اور ان میں تا فرض کر لی گئی ہے تو ہم اس تا کو تائے مقدرہ کہتے ہیں۔ اور آسانی کے لیے آپ چند اصول یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، انسانی جسم کے تمام وہ اعضاء جو دو ہیں، جیسے آنکھیں دو ہیں تو آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں، اور کان دو ہیں، کان کو عربی میں اذن کہتے ہیں۔ تو ایسے تمام اعضاء جسم کے اندر جو دو ہیں، ان سب کو عرب لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو مؤنث سماعی شمار کریں گے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان میں تائے مقدرہ ہے، سوائے 2 لفظوں کے، حاجبین اور خدین۔ حاجب کہتے ہیں بھوں کو، تو یہ بھویں جو ہے، حاجب لفظ یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے، اور گال کو عربی میں خد کہتے ہیں، اور خدین گال بھی 2 ہیں لیکن یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، تو مستثنیات تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام اعضاء جو 2 ہیں سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں، سب مؤنث سماعی ہیں۔ تو یہ پہلی علامت ہے مؤنث سماعی کی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جہنم کے تمام نام مؤنث سماعی ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ہوا کے تمام نام مؤنث سماعی ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ شراب کے تمام نام مؤنث سماعی ہیں۔ اور ایک اور علامت یاد رکھیں کہ وہ نام جو کسی خاتون کا ہو، کسی عورت کا ہو، اور اس میں بظاہر نہ گول تا ہو اس کے آخر میں، نہ الف ممدودہ ہو، نہ الف مقصورہ ہو، تو اس کو بھی ہم مؤنث سماعی شمار کر سکتے ہیں، اور وہ مؤنث حقیقی بھی ہے، جس کو میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ اب رہ جاتے ہیں 2 الف، تو ان میں سے ایک الف کا نام ہے الف مقصورہ، اور ایک الف کا نام ہے الف ممدودہ۔ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو کسی بھی لفظ کے آخر میں الف ہو، کسی بھی لفظ کے آخر میں الف ہو، یا پھر چھوٹی یا ہو اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہو، تو ایسے الف کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اور وہ الف جو لفظ کے آخر میں آئے اور اس کے بعد حمزہ ہو، ایسے الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے حمراء ایک لفظ ہے، اب اس کے آخر میں الف ہے اور الف کے بعد حمزہ ہے، تو چونکہ ایسے الف کے اوپر مد لگا کر اس کو کھینچتے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور اس کو یوں پڑھتے ہیں حمراء، عشراء، بیضاء، زہراء، تو ایسے تمام الفاظ میں جو آخر میں الف ہے اس کو ممدودہ کر کے پڑھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اور وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں الف ہے یا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، بشرطے کہ یہ دونوں الف اس لفظ کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، تو پھر ان کو ہم مؤنث کی علامت شمار کرتے ہیں۔ جیسے لاٹھی کو عربی میں عصا کہتے ہیں، تو اب عصا کا جو الف ہے وہ اس کا لام کلمہ ہے، حروف اصلیہ میں سے ہے، اس لیے یہ الف مقصورہ مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ تو مؤنث کی 4 علامتیں ہیں، 2 تا ہے اور 2 الف ہیں۔ ان 2 تا کو بھی ہم نے سمجھ لیا، 2 الف کو بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اب یہاں یہ سمجھے کہ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک مؤنث حقیقی، ایک مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے عورت کے مقابلے میں مرد ہے، اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ ہے، گائے کے مقابلے میں بیل ہے، تو ان کی جو عربی ہوگی ان کو ہم ایسے مؤنث الفاظ کو مؤنث حقیقی کہیں گے۔ اور وہ تمام الفاظ کہ جن کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہوتا، جیسے ظلمتن اندھیرے کو کہتے ہیں، اب اس کے مقابلے میں اگرچہ روشنی کو ہم نورن یا ضوءن کہتے ہیں، لیکن نور
جو لفظ ہے یہ مذکر حیوان مذکر نہیں ہے، تو اس مؤنث کو مؤنث حقیقی نہیں کہتے۔ تو یہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی کے بارے میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کا کوئی ایسا نام ہے جو کہ بظاہر علامت تانیث سے یعنی گول تا اور الف ممدودہ اور الف مقصورہ سے خالی ہے، اس کے باوجود ہم اس کو مؤنث کا حکم لگائیں گے اور ہم اسے علامات کے اعتبار سے تائے مقدرہ میں شمار کر سکتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤنث کی 4 علامتیں ہیں، 2 تا، ایک تائے مقدرہ، ایک تائے مدورہ اور 2 الف، ایک الف ممدودہ، ایک الف مقصورہ، اور ان کے علاوہ یعنی وہ تمام الفاظ جن میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو ان تمام کو ہم مذکر کہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس سبق کا کام آپ کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی صورت میں سے ان 4 علامتوں کو سامنے رکھ کر آپ مجھے کچھ مثالیں نکال کر دکھائیے اور واضح کیجئے کہ آیت کے اندر یہ لفظ مذکر ہے اور یہ لفظ مؤنث ہے، اور جو مؤنث ہے تو اس کے اندر مؤنث کی 4 میں سے یہ علامت پائی جا رہی ہے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔